اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں۔ اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ رات کب ہوتی ہے؟ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائے۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی اہمیت دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا۔ جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے، 1000 دن نہیں۔ کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے، یکدم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں۔ اس پر بھی تو ذرا غور کرے نا۔ یہ ایک رات 1000 دن سے نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے۔ اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے
کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے. ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ذوق بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے. یہ کچھ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہے. ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. یہ رب کے بندوں کی شان ہے. اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی سوتیاں بھی آن جگاوے. تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں. اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے. ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں. تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی. تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا. یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے. خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں. میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو اور وقت پہ چیزیں لے لو. یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں. یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں. تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں. جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں. جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں. بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں. نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے. آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے. لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے. جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے. دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کر دیں. جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے.
ताक रातें थोड़ी रह गई, ज्यादा नफा लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस साल जब फरिश्ते लैलतुल कद्र पे आए तो वो उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसा रहमत का पैगाम लेके आए कि दीन फिर से गालिब हो जाए, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर अपने गलबे के साथ सामने आ जाए, कुफर का, जुल्म का, ज्यादती का, जबर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। और अल्लाह ताला इस साल लैलतुल कद्र में जिन लोगों को माफ करेगा, रब करीम हम सब के नाम उसमें शामिल फरमाए। रमजान मुबारक की 27वीं रात है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह समेत बहुत सारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि यही लैलतुल कद्र की रात होती है। अगरचे वो इस बात को तय नहीं करते, लेकिन फरमाते यही अक्सर हमने इसी मकाम पर लैलतुल कद्र को पाया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के सामने गुज़श्ता उम्मतों के अहवाल जिक्र फरमाए कि 1,000 साल उनकी उम्रें होती थी, 1500 साल तक वो जिंदा रहते थे। तो सहाबा के दिलों में तजस्सुस पैदा हुआ कि अगर उम्र 1000 साल होगी तो नमाज भी तो 1000 साल ही पढ़ेंगे, अगर उम्र 1500 साल होगी तो रोजे, इबादतें, ये सारे काम भी तो बड़े ज्यादा करते होंगे। ये शौक जब पैदा हुआ तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि महबूब मैं एक रात देता हूं, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, जो रात एक होगी पर 1000 महीने से बेहतर होगी, 1000 महीने से। ये रात अगर किसी को मुयस्सर आ जाती है और फिर वो सिद्के दिल के साथ, यानी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, एहतसाब की नीयत से, गुनाहों की मुआफी की नीयत से अगर वो इस रात का क़याम करता है, इबादत करता है, जिक्र करता है, दुआ करता है, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया है कि अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। दीन, शरीयत, कुरान, इस्लाम ये बहस करने नहीं आया दुनिया में। उलमा जो बहस करते हैं वो तौसीहात के लिए, तशरीहात के लिए, तफसीर के लिए, वो उनका मकाम है। लेकिन हम जो अवाम बहस करते हैं तो समझ लें कि दीन बहस करने के लिए नहीं आया, दीन तो अमल करने के लिए आया। इस पर अमल किया जाएगा, अमल की कोशिश की जाएगी। कुरान मजीद ने कहा मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई भी अच्छे अमल करे चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया जरूर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे। जो अमल वाले लोग होते हैं उन्हें अल्लाह कौन सी जिंदगी देता है? हयाते तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। अल्लाह पाक, साफ सुथरी, गलाजतों से पाक जिंदगी देता है जो बंदा अमल करता है। तौबा का मतलब ये होता है कि मैं पिछले गुनाह पे शर्मिंदा हूं और आइंदा ना करने का पक्का वादा करता हूं। इंसान है, वादे के बावजूद भी कहीं गलती कर लेता है तो अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन वो सारी रात रोता रहा, हर मस्जिद से चीखने की आवाज आई, उसने सारी रात मस्जिद में रो के गुजारी, लेकिन झूठ छोड़ने का उसका इरादा ही कोई नहीं। वो तो कह रहा है 3 दिन का रमजान रह गया है, फिर मैंने देख नहीं लेना तुम्हें। फसाद छोड़ने का उसका प्रोग्राम ही कोई नहीं। वो तो मियां तयशुदा बात है कि सवेरे वो दुकान पे जाएगा और सुबह जो बेसन बेचेगा ना समोसे और पकौड़े के लिए, उसमें भी मिलावट करने का इरादा रखता है। तो ये सारी रात तौबा तौबा कहने का क्या मतलब हुआ? खुल के सारी रात उसने तौबा तौबा की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम इब्न जौज़ी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हजरत उमर। 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अय्याम चल रहे, तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं, साहबजादे आए। अब्बा जी क्या बात है? फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद जितनी मैं करता हूं दूसरा कार ही कोई ना सके, लेकिन जब अमल के रास्ते पे हम निकलते हैं तो वो मसरूद है, वो पांड है। अमल किसने करना है?
آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کرے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے